بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے آنے والی تمام اپڈیٹ۔ اور جو لوگ میرے چینل پہ ابھی نئے آئے ہیں میں ان کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور جو دوست اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی کی طرف، جو کہ ہمیں ایک ڈاکٹر صاحب نے بھیجی ہے۔ سنتے ہیں ان کی زبانی۔ آج کی جو سچی آپ بیتی ہے یہ بہت ہی خوفناک، ہیبت ناک اور ایک سبق آموز قصہ ہے آپ لوگوں کے لیے۔ سردی کی شدت بہت زیادہ تھی اور شام تک یہ سردی مزید بڑھ گئی تھی اور مریضوں کی تعداد بہت کم تھی، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھی کلینک پر۔ میرا نام ڈاکٹر اشفاق ہے اور ان دنوں میری عمر تقریباً 32 سال تھی اور میں اس شہر کا ایک جانا مانا آرتھوپیڈک ڈاکٹر ہوں، اور اللہ پاک کی خاص کرم نوازی تھی کہ میری پریکٹس بہت ہی اچھی جا رہی تھی۔ اور آج سردی کی شدت کی وجہ سے مریضوں کی کمی تھی، تو میں نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا کہ یار میں اوپر اپنے کمرے میں آرام کرنے جا رہا ہوں، اگر کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو آپ مجھے فوراً ہی بلا لیجیے گا، نہیں تو آپ دیکھ لیجیے گا، ہینڈل کر لیں۔ ابھی ہم دونوں یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک مریض کی آمد ہوئی جو کہ ویل چیئر پر اس کو چند لوگ لے کر آ رہے تھے۔ تکلیف کی شدت اس کے چہرے پر واضح نمایاں تھی۔ شکل صورت سے اور لباس سے یہ لوگ کسی معزز گھرانے کے لگ رہے تھے۔ خیر میں نے مریض کو ہمدردی کے ساتھ میز پر لٹا کر اس کا معائنہ کرنا شروع کیا۔ جب میں نے اس کی ٹانگوں سے کپڑا ہٹایا تو میں نے یہ دیکھا کہ اس کی ٹانگیں مکمل طور پر جل چکی تھی، جھلسی ہوئی تھیں، اور اس کی ٹانگوں پر جگہ جگہ کافی زخم تھے اور اس زخم سے پیپ رس رہی تھی۔ تو میں نے ان سے معلوم کیا کہ آخر کار ان کی یہ ٹانگوں کا حال کیسے ہوا۔ تو انہوں نے بتایا کہ ایک تالاب میں کسی موذی جانور نے ان کی ٹانگ کو کاٹا تھا، جس کی وجہ سے ان کی ٹانگوں میں یہ سب انفیکشن ہو گیا۔ خیر میں نے پورا معائنہ کیا، لیکن میں نے اپنی میڈیکل ہسٹری میں آج تک ایسا زخم اور ایسی جھلسی ہوئی ٹانگیں اور ایسا مریض پہلی بار دیکھا تھا۔ خیر اس کی پوری میڈیکل ہسٹری اور اس کی ٹانگوں کا حال دیکھتے ہوئے اس کا واحد حل اس کی ٹانگیں کاٹ دینا تھا، نہیں تو یہ انفیکشن اس کے جسم کے دیگر حصوں تک بھی پہنچ سکتا تھا، اور پھر یہ پورے جسم میں اگر یہ زخم پھیل جائیں گے تو بصورت دیگر اس کا انجام موت ہی ہے۔ اور میں نے تمام تفصیل ان لوگوں کو بتا دی۔ تو جس پر اس نوجوان نے کہا، جس کا نام احسن تھا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں ایک بہت ہی امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں اور میں آپ کو منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہوں، لیکن آپ صرف میرا علاج کیجئے، اور میں یہ معذوری کی زندگی نہیں گزارنا چاہتا، میں اپنی ٹانگیں نہیں کٹوانا چاہتا۔ میں نے اپنے علاج کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہایا ہے، لیکن آپ کی وجہ شہرت جان کر میں نے آپ کے پاس آنے کا ارادہ کیا ہے، اور میں آپ کو آپ کی سوچ سے بڑھ کر رقم دوں گا۔ اگر تو ایک ٹانگ کا مسئلہ ہوتا تو ٹھیک تھا، لیکن میں یہ دونوں ٹانگیں اپنی نہیں کٹوانا چاہتا، میں معذور کی زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ اور یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور میں یہ سب کچھ جانتا تھا کہ اس کا علاج ناممکن ہے، اور میں نے یہ کہا کہ میں آپ کا پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ آپ کی ٹانگوں کا علاج سوائے کاٹنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے ان کو تمام تفصیل بتائی، لیکن ان کو بضد تھے کہ آپ ہی ہمارے بیٹے کی ٹانگوں کا علاج کیجیے گا
اور پھر انہوں نے کچھ VIPs کو بیچ میں ڈال کر مجھے بہت مجبور کیا، تو مجبوراً مجھے اس کو پھر اپنے کلینک میں ایڈمٹ کرنا پڑا۔ اور پھر میں نے احسن کے لیے ایک کمرہ مختص کیا جس میں اس کو میں نے ایڈمٹ کیا اور اس کا علاج شروع کر دیا تاکہ اس کی درد کی شدت میں کچھ کمی آئے، اور اس کا علاج آپریشن بھی نہیں تھا، اور وہ اس درد کی شدت کی وجہ سے بہت تکلیف میں تھا، چیختا چلاتا تھا، جس کی وجہ سے میرے دوسرے مریض بھی کافی ڈسٹرب رہتے تھے۔ اعلیٰ اور جدید میڈیسن بھی اس کے اوپر کام نہیں کر رہی تھی، اور پھر میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ آخر کار ایسا کون سا موذی جانور ہے جس کے کاٹنے سے اس کی ٹانگوں کا یہ حال ہوا ہے۔ اور میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اگر اس کی ٹانگوں میں یہ جو زخم ہے، اگر یہ زہر اوپر حصے میں بھی پہنچنا ہوتا تو یہ کب کب پہنچ چکا ہوتا اور اس کے دوسرے اعضاء کو بھی اس نے ڈیمیج کر دیا ہوتا، لیکن اتنے عرصے سے اس کے زخم صرف اس کی ٹانگوں تک ہی محدود ہیں۔ اور پھر میں نے اپنے سینئر ڈاکٹر سے بھی اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی اور ان سے اس کی رپورٹ شیئر کی، لیکن ان کے پاس بھی اس کا کوئی علاج موجود نہیں تھا، اور پھر روز بروز اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، اس کی ٹانگوں میں انفیکشن مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے پھر ایک دفعہ احسن کو بہت ہی پیار اور ہمدردی سے سمجھایا کہ تم اپنی ٹانگیں کٹوا لو، بصورت دیگر یہ تمہارا انفیکشن پورے جسم میں بھی پھیل سکتا ہے، لیکن اس نے میری یہ بات ماننے سے صاف انکار کر دیا، اور اس ایک مریض کی وجہ سے میں کافی ٹینشن میں تھا۔ میرے سمجھانے پہ بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کیس پہلی بار دیکھا تھا، اور میرے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی تھا۔ میں نے کہا روڈ ایکسیڈنٹ، گولی لگنا یہ تو ایک معمولی بات ہے، چلے اس میں کسی نہ کسی طرح آپریشن کر کے یا وہ حصہ کاٹ کر مریض کو بچا لیا جاتا ہے، لیکن تمہارا جو یہ ٹانگوں کا انفیکشن ہے یہ تمہاری جان لے لے گا، اور پھر تم اگر اپنی ٹانگیں کٹوا لو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بصورت دیگر تمہارا یہ اپنے آپ سے خودکشی کرنے کے مترادف بات ہے۔ میرے کافی سمجھانے پر احسن نے کہا کہ میں تو بڑی امیدیں لے کر آپ کے پاس آیا تھا، اور آپ کا بہت نام تھا کہ آپ میری ٹانگوں کا علاج کر سکتے ہیں، اور میری یہ باتیں سن کر وہ ایک گہری سوچ میں ڈوب گیا، اور پھر کچھ دیر بعد مجھ سے مخاطب ہوا کہ ڈاکٹر صاحب، لوگ تو بہت بڑی بڑی باتیں بناتے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن کر دیتے ہیں، اور میں آج آپ کو ایک ایسا سچ بتاتا ہوں جس کے سن کر آپ یقیناً حیران ہو جائیں گے، جو کہ میری زندگی کا ایک بھیانک سچ ہے۔ مجھے بچپن ہی سے محلات، جنگلات، قلعے اور تاریخی عمارات دیکھنے کا بہت ہی شوق تھا، جس کی وجہ سے میں ان چیزوں کے بہت قریب تھا۔ میرا تعلق ایک امیر گھرانے سے ہے، اور پھر میں نے اپنے شوق کو دیکھتے ہوئے آثار قدیمہ کے محکمے میں جاب کر لی، اور پھر مجھے مختلف مقامات اور مختلف پروجیکٹ پر کام کرنے کے موقع ملے، اور میں نے کافی تاریخی عمارتوں کو جا کر وزٹ بھی کیا۔ اور پھر ایک دفعہ ہمیں ایک دور دراز علاقے میں ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں بھیجا گیا۔ ہم کل 7 افراد تھے، اور پھر ہم لوگوں نے اس راستے کا جو سفر تھا بڑی ہی مشکلوں سے، اور بڑا لمبا سفر تھا جو کہ ہم لوگوں نے طے کر کر ہم اس جگہ پر پہنچے، اور یہ ایک ویران علاقہ تھا، اور یہ ہماری مطلوبہ جگہ تھی جہاں ہمیں حکومت کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہاں کوئی بہت ہی پرانا خزانہ دفن ہے، اور حکومت کی طرف سے آرڈر تھے کہ اس پر جلد سے جلد کام شروع کیا جا سکے۔ بہت ہی لمبے اور گرمی کے سفر سے میری حالت بہت ہی بری تھی، میرا پورا جسم درد کر رہا تھا، اور یہ علاقہ آبادی سے کافی دور تھا، اور جس کی وجہ سے یہاں درخت بھی بہت کم تھے۔ تو ہم لوگوں نے پھر اپنے رہنے کا انتظام ایک بہت ہی پرانے اور قدیم قبرستان کے اندر کیا، کیونکہ یہاں پر جگہ جگہ بہت پرانے درخت تھے،
اور پھر ہم نے قبرستان کے بیچوں بیچ ایک بہت ہی بڑے درخت کے نیچے اپنا سیٹ اپ کر لیا، اور پھر ہمارے آفیسر نے ہم سے کہا کہ کچھ دیر آپ لوگ آرام کیجئے اور اس کے بعد فوراً ہی اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ خیر ہم لوگ کچھ دیر آرام کیا تو میرے جو تمام دوست تھے اور میرے آفیسر وہ کام کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں کچھ دیر اور آرام کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے ہلکا ہلکا بخار ہے۔ آپ لوگ چلیے، میں آپ کے پیچھے ابھی تھوڑی دیر میں ہی آتا ہوں۔ اور پھر ان کے جانے کے بعد میں نے ایک چادر لی اور درخت کے نیچے بچھا کر اس پر لیٹ گیا، اور پھر پاس سے ہی ایک لوہے کی سلاخ کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لیا کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی جنگلی جانور یا کوئی سانپ وغیرہ اگر مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کرے تو میں اس کو اس سے مار سکوں۔ اور پھر لیٹتے ساتھ ہی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے میری آنکھ لگ گئی، اور کچھ دیر کے بعد مجھے ایک آواز نے جگا دیا جو کہ ایسی تھی، بچاؤ بچاؤ، میں مر گیا، مجھے بچاؤ، خدا کے لیے مجھے بچاؤ، جیسے کہ کوئی بہت ہی تکلیف میں مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ میں نے اٹھ کر اپنے آس پاس کا جائزہ لیا، اور دور دور تک وہاں نہ مجھے کوئی انسان نظر آیا نہ کوئی جانور، اور میں نے اس بات کو اپنا وہم سمجھ کے دوبارہ لیٹ گیا، اور اس آواز کو اپنا وہم سمجھ کر اپنے ذہن سے جھٹک دیا اور کروٹ لی۔ اور پھر 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے وہ آوازیں دوبارہ سنائی دینے لگیں، بچاؤ بچاؤ، خدا کے لیے مجھے بچاؤ، میں مر گیا، میں برباد ہو گیا، مجھے بچاؤ۔ اور اب کی بار وہ آوازیں بہت شدت کے ساتھ مسلسل مجھے آنے لگیں، اور پکارنے والی کی آواز میں بہت تکلیف، کرب اور شدت واضح نمایاں تھی۔ اور پھر میں نے اس کی مدد کرنے کا ارادہ کیا، اور وہ سلاخ لے کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس آواز کی طرف بڑھنے لگا جو کہ قبرستان کی شمال کی طرف سے آ رہی تھیں، اور میں اس طرف بڑھ رہا تھا کہ مجھے وہ آوازیں ایک قبر سے آتی ہوئی سنائی دینے لگیں، اور اس قبر کے آس پاس کافی جھاڑیاں اور پتھر اور نہ جانے کیسی کیسی چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ جب میں نے گھڑی پر نظر ڈالی تو دوپہر کے 12:30 ہو رہے تھے۔ تمام قبرستان میں ہو کا عالم تھا۔ اس قبر سے جو آوازیں آ رہی تھیں وہ میرا دل دہلا رہی تھیں، اور میں بہت خوف زدہ ہو گیا۔ اور پھر جیسے جیسے میں اس قبر کے قریب بڑھتا گیا وہ آوازیں مزید تیز ہوتی گئیں، جیسے کہ کوئی غصے سے اس کو پیٹ رہا ہو، اور کچھ کہنے کی بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ اور میری جو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ مارنے اور چیخنے کی آوازیں اسی قبر سے آ رہی تھیں۔ اس قبر کی مٹی تقریباً مکمل طور پر ہٹ چکی تھی، اور میرا پورا جسم خوف کے مارے لرز رہا تھا۔ خیر میں نے پتہ نہیں کیسے اپنے اندر ہمت جمع کی، اور اسی لوہے کی سلاخ سے جو تھوڑی بہت مٹی اس قبر پر تھی اس کو اکھاڑنے لگا، اور میں قبر کھودنے لگا۔ اور جب میں نے قبر کھودی تو میں نے جو سامنے منظر دیکھا وہ بیان سے مکمل طور پر باہر تھا، کیونکہ قبر میں ایک مردہ بغیر کفن کے لیٹا ہوا تھا، اور ایک بہت بڑا اژدہا اس کے کاندھوں کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کو بار بار ڈس رہا تھا، اور اس مردے کا جسم جگہ جگہ سے ادھڑا ہوا تھا، جیسے کہ اس کو نوچا گیا ہو، کاٹا گیا ہو، مارا گیا ہو۔ اور ایک بہت بڑا اژدہا اس مردے کے پیٹ کے اندر تھا، جو ہر تھوڑی دیر کے بعد نکل کر اس مردے کی ٹانگوں پہ ڈنگ مارتا، اور اس کے ڈنگ اتنے بڑے بڑے تھے کہ اس کی پوری ٹانگوں پر ایک آگ سی لگ جاتی تھی۔ اور ایک میں نے بہت ہی عجیب و غریب منظر اور دیکھا کہ ایک چوہے نما جانور جس کا سائز خرگوش سے تھوڑا بڑا تھا، وہ اس مردے کے سینے پہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ اپنے نوکیلے دانتوں سے مردے کے ہونٹوں کو اور سینے کو بار بار نوچتا تھا، جس سے مردہ قبر سے تقریباً 1 فٹ اوپر اچھلتا تھا
اور اس کی چیخ و پکار پورے قبرستان کو ہلا کر رکھ دیتی تھی۔ یہ منظر میں دیکھ کر بہت ہی خوف زدہ ہو گیا، اور نہ جانے میرے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ میں اتنی دیر اس قبر کے پاس کھڑا اس مردے کا حال دیکھتا رہا۔ پھر میں نے بڑی ہی ہمت کر کر وہ لوہے کی سلاخ سے اس مردے کی مدد کرنے کی ٹھانی، اور میں نے وہ سلاخ کو ان جانوروں کو ڈرانے کے لیے قبر میں ڈالا، اور ان کو ڈراتا ہوا بڑی مشکلوں سے میں نے وہ سلاخ اندر پھینکی۔ سلاخ کو اندر پھینک کر میں یہ سوچنے لگا کہ شاید بارش کی وجہ سے یہ جانور اس کی قبر میں داخل ہو گئے ہوں اور اس کو تنگ کر رہے ہوں، لیکن جیسے ہی میں نے وہ سلاخ قبر کے اندر پھینکی، وہ چوہا نما جانور میری طرف گھوما، اور اس کی لال اور خوفناک آنکھیں دیکھ کر میرا دل وہیں پر دھڑکنا بھول گیا، اور ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری جان نکل جائے گی، اور پھر میں نے خوف کے مارے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اور اس ٹائم میں یہ سب بھول چکا تھا کہ اگر جانور باہر سے بھی اس کی قبر میں داخل ہوئے ہیں، اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو ایک مردہ کیسے اس تکلیف کو برداشت کر سکتا ہے، کیسے محسوس کر سکتا ہے۔ پتہ نہیں نہ جانے میرے دماغ سے وہ سب باتیں کیسے ختم ہو گئی تھیں، اور میں نے جو سلاخ پھینکی اور وہ جانور میرے پیچھے لگ گیا، اور میں نے جو دوڑیں لگائی اونچی نیچی قبروں کے اوپر سے پھلانگتا ہوا، جھاڑیوں سے بچتا بچاتا، اور اپنے دوستوں کو اور اپنے افسر کو آوازیں دینے لگا، اور بھاگتے بھاگتے پھر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ جانور ابھی بھی میرا پیچھا کر رہا تھا، لیکن اس کی رفتار میری رفتار سے کافی کم تھی، اور میں اپنی جان بچانے کے چکر میں قبروں کو پھلانگتا ہوا، ان کی بے حرمتی کرتا ہوا مزید آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر میری ایک قبر سے ٹھوکر لگی اور میں زمین پہ جا گرا، اور میں منہ کے بل زمین پہ پڑا ہوا تھا۔ اپنے بچاؤ کے لیے میں نے ادھر ادھر ہاتھ مارا تو مجھے ایک پتلی اور آگ کی طرح گرم چیز میرے ہاتھ میں آئی۔ جب میں نے اس کو اٹھا کر اس جانور کی طرف پھینکنے لگا، دیکھا کہ وہ ایک سانپ تھا، اور وہ انتہائی گرم سانپ تھا، اور میں نے اس کو فوراً ہی وہاں پھینکا اور اللہ سے مدد مانگی، اور وہاں سے اٹھ کر بھاگنے لگا، اور میں یہ سوچنے لگا کہ شاید اب میری موت کا وقت قریب ہے، اور میں نے اپنے تمام ساتھیوں کو زور زور سے آوازیں دینے لگا۔ زندگی تو سب کو ہی پیاری ہوتی ہے، اور میں نے اپنی زندگی بچانے کے لیے قبرستان سے تقریباً بھاگتا بھاگتا باہر نکل آیا، لیکن اس جانور نے قبرستان سے باہر بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا، اور اب تو مجھے اپنی موت یقینی سامنے نظر آ رہی تھی، کیونکہ اس قدر گرمی تھی جس کی وجہ سے مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا، اور میرے حلق میں کانٹے اگ رہے تھے پیاس کی وجہ سے، اور میں نے اپنے رب کو بہت یاد کیا، اور اتنی گرمی تھی۔ وہاں پہ مجھے ایک بڑا تالاب نظر آیا، میں نے اپنی جان بچانے کے لیے اس تالاب میں چھلانگ لگا دی، لیکن وہ جانور بھی میرے ساتھ ہی تالاب میں کود پڑا۔ یہ تالاب کافی گہرا تھا، اور اس میں پانی کا ذخیرہ بھی بہت زیادہ تھا۔ نہ جانے میں نے اس پانی میں چھلانگ کیوں لگائی، یا تو اپنی موت سے بچنے کے لیے یا اس جانور سے بچنے کے لیے، لیکن وہ جانور بھی اسی پانی میں میرے پیچھے پیچھے تھا، اور پھر میں نے دوسرے راستے سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ ابھی میں باہر نکلنے ہی والا تھا کہ سامنے سے مجھے اپنے ساتھی آتے ہوئے دکھائی دیے، اور پھر جیسے ہی میں تھوڑا سا باہر نکلا تو اس جانور نے اپنے منہ سے ایک لال کلر کی مادہ سا اس پانی میں ڈال دیا، جس کے پانی میں جاتے ساتھ ہی ایسا لگا کہ جیسے اس پانی میں کوئی بہت ہی گرم چیز تیزاب اس پانی میں پھیل گیا ہو، اور میری ٹانگیں اس تالاب کے اندر تھی، اور میرے دوستوں نے مجھے ہاتھ کی مدد سے اس تالاب سے باہر نکالا، لیکن اتنی دیر میں وہ جو تیزاب یا اس جانور نے جو چیز اس میں ڈالی تھی اس کی وجہ سے میری ٹانگیں جھلس گئیں، اور پھر میں بے ہوش ہو گیا۔
لیکن میں نے جب اپنی آنکھ کھولی تو مجھے اپنی ٹانگوں میں شدید قسم کا درد اور جلن محسوس ہوئی، اور میں نے یہ واقعہ کسی کو بھی نہیں بتایا۔ ڈاکٹر نے میری ٹانگیں چیک کی، لیکن وہ بھی حیران تھے کہ ہم نے یہ پہلی دفعہ اس طرح کا کوئی کیس دیکھا ہے کہ ٹانگیں اس طرح بری طرح سے جھلس چکی ہیں کہ ان کا صحیح ہونا ناممکن ہے۔ لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، اور میں نے بہت اپنی ٹانگوں کا علاج کروایا، اور پھر آہستہ آہستہ میری ٹانگوں میں یہ زخم پڑنا شروع ہو گئے، جس سے کہ پیپ رسنے لگی ہے۔ لیکن سب نے مجھ سے بہت پوچھا کہ آخر کار یہ آپ کا حال کیسے ہوا؟ تو میں نے یہی بتایا کہ تالاب نے مجھے کسی موذی جانور نے کاٹ لیا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر یہ قصہ لوگوں کو اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں لوگ مجھے اس واقعے کی وجہ سے گناہ گار نہ سمجھیں اور مجھے کوئی عجیب ہی میرے اوپر تہمت نہ لگا دیں، تو جس کی وجہ سے میں نے یہ تمام قصہ لوگوں سے چھپایا۔ لیکن آپ کی ہمدردی اور خلوص کو دیکھتے ہوئے اور آپ کے اتنے سمجھانے پر میں نے یہ تمام قصہ آپ کو سنا دیا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، میں اپنی ٹانگیں نہیں کٹوانا چاہتا۔ آپ کچھ بھی کر کے میری ٹانگیں ٹھیک کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری ٹانگیں ٹھیک کر دے۔ اس کا تمام قصہ سننے کے بعد میں نے اس کو تسلی دی، اور میں کافی حد تک اس قصے کے اس میں پہنچ چکا تھا کہ آخر کار کہ اس کا کیا انجام ہے اور کیا اس کا وجہ ہے۔ میں نے پھر اپنے پیر مرشد شاہ صاحب کو بتانے کا فیصلہ کیا، اور پھر میں نے شاہ صاحب سے اس بات کا ذکر کیا اور ان کو اپنے کلینک پہ مدعو کیا، جس کو انہوں نے بہت ہی عقیدت اور احترام سے میری دعوت کو قبول کیا، اور پھر وہ ایک دن میرے کلینک پر حاضر ہوئے۔ اور شاہ صاحب کے آنے کا ذکر میں نے احسن سے پہلے ہی کر دیا تھا اور اس کو اپنے اعتماد میں لے لیا تھا کہ شاہ صاحب آئیں گے تو تم نے ان کو تمام قصہ سنا دینا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ روحانی علاج اس کا موجود ہو اور وہ اللہ کے حکم سے تمہارے لیے کچھ کر سکیں۔ اور پھر شاہ صاحب نے احسن سے تمام قصہ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اس نے ان کو سنایا، جو کہ انہوں نے سنا، اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر اشفاق، میں ایک عمل کرنا چاہتا ہوں جو کہ ایک ہی دن کا ہے۔ اس کے لیے مجھے آپ ایک کمرہ اور کچھ ضروری سامان مہیا کر دیجئے، تو میں وہ عمل کر کے پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ اور پھر ان کے کہنے کے مطابق میں نے ایک خاص کمرہ اور ان کا ضروری سامان ان کو مہیا کر دیا گیا، اور پھر انہوں نے تمام رات ایک خاص عمل کیا، اور دوسرے دن جو انہوں نے ہمیں ایک قصہ، ایک بات سنائی جو کہ ہمارے لیے بہت ہی حیران کن تھا۔ جو بات انہوں نے ہمیں بتائی وہ میرے لیے ہی نہیں، تمام مسلمانوں کے لیے بھی باعث عبرت ہے۔ انہوں نے کہا کہ احسن ایک نیک اور اچھا انسان ہے، اس کو جو بیماری لگی ہے وہ دنیا کے لیے باعث عبرت ہے، اور احسن کو جس چیز کے کاٹنے کی وجہ سے انفیکشن ہوا ہے اس کا تعلق عالم برزخ سے ہے، کیونکہ جس مردے کو یہ اللہ کے حکم سے سزا دے رہے تھے وہ ایک گناہ گار انسان تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم کا عذاب مسلط کر رکھا تھا، اور اس نے جس مردے کو دیکھا تھا اس کے اوپر دوزخ کا عذاب تھا، اور اس کو ان جانوروں کو دیکھنے کے باوجود بھی جو اس نے چھیڑا ہے، اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے اللہ کے حکم کے خلاف کام کیا ہے، تو اس کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا علاج اس دنیا میں کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے، اس کو تو فوراً وہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارے بڑے بزرگ کہا کرتے تھے کہ قبرستانوں میں اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے بڑے ہی پیار سے احسن کو مخاطب کیا اور اس سے کہا کہ بیٹا، میں اللہ پاک کے علم سے حاصل کردہ علم اور اللہ کی دی ہوئی عطا سے اس دنیا کی
روحانی مرض کا علاج تو کر سکتا ہوں، لیکن میرے پاس عالم برغس کی بیماری کا میرے پاس کوئی بھی علاج نہیں، بلکہ اس دنیا میں کسی کے پاس بھی اس کا علاج نہیں ہے۔ لہٰذا بیٹا احسن، تمہیں اپنی ٹانگیں کٹوانی پڑیں گی۔ اگر تو تم اسی طرح مر گئے تو تمہاری یہ موت خودکشی کہلائے گی، اور خدا نخواستہ تمہیں بھی دوزخ میں عذاب ہو سکتا ہے۔ تو جتنا ہو سکے تو میری بات پر عمل کرو اور اپنی یہ ٹانگیں کٹوا دو۔ اور شاہ صاحب کی باتیں سن کر احسن کا پورا جسم کپ کپانے لگا، اور اس نے پھر اپنے ہاتھ دونوں منہ پہ رکھ کر اللہ پاک سے بہت زیادہ معافی مانگی، بہت رویا، بہت گڑ گڑایا، اور پھر میں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ اور جیسے ہی اس کی ٹانگ کاٹنے کا آپریشن ہم نے کیا تو وہ دیگر مریضوں کی نسبت بہت جلد صحت یاب ہو گیا، اور پھر میں نے اس کو مصنوعی ٹانگیں لگا دیں، جس سے کہ وہ ایک نارمل اپنی زندگی گزارنے لگا۔ اور اس نے مجھے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ میری یہ کہانی ضرور لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، ہو سکے گا لوگوں کو اس سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور پھر وہ ایک نارمل زندگی گزارنے لگا اور میرا بہت اچھا دوست بن گیا، اور اس نے 5 وقت کی نماز ادا کرنا شروع کر دی، اور اللہ کے حضور سجدے لمبے لمبے کرنے لگا۔ اور میں نے پھر یہ سوچا کہ ہر انسان کو روز قیامت تک قبر کے عذاب میں یا قبر میں رہنا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ کس کا کیا حال ہوگا قبر کے اندر۔ اور میں پہلے سے زیادہ اللہ کے قریب ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اور ہم سب کو چاہیے ہے کہ ہمیں دین اسلام کے عین مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور ہمیں جو جانے انجانے میں ہم سے جو غلطیاں، جو گناہ ہو جائیں، ہمیں اللہ پاک سے معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ کے کسی بھی ایسے کام میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر نازل ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور برائی اور بدی سے بچنے کی ہمت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حافظ و ناصر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سچی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور لائک کرنا بھی بالکل مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ایک اچھی بات کی طرف۔ حضرت علی نے فرمایا، جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔